بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہماری 15ویں مجلس موضوعات فقہ القلوب کے ساتھ یہ تو ہم نے جان لیا کہ انسان کا قلب اور اس کے اندر کا جو انسان ہے، اس کا جو باطن ہے، وہ ہے ہی اس لیے کہ وہ خدا کے ہاں قرب پائے، خدا کے ساتھ رہے. اور آخرت میں تو یہ بہت اعلیٰ سطح پر انسان کو یہ حاصل ہو جائے گا. یہ سورۃ قمر ختم ہوتی ہے یہاں پر ان المتقین فی جنات و نہر. متقی لوگ جو ہیں باغات کے اندر ہوں گے اور نہروں آبشاروں کے اندر ہوں گے. فی مقعد صدق، سچائی کے ٹھکانے پر، عند ملیک، بڑے بادشاہ کے پاس، مقتدر جو اقتدار والے بادشاہ کے مجاورت میں رہتے ہوں گے. جنت کا بھی جو صحیح تعارف ہے وہ بھلا کیا ہے؟ جنت کا جو صحیح تعارف ہے، ظاہر ہے ایک وہ تعارف ہوتا ہے جو بالعموم ہم نے بچپن سے لیا ہوتا ہے. بچے کی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو وہاں بیٹھا، اس میں انگور ہوں گے، اس میں امرود ہوں گے، اس میں تو وہ نا بسا اوقات بڑے ہو کر بھی نا جنت کا وہی تصور جو ہے نا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، کھلونے ہوں گے، اور آج کل تو شاید بہت ساری گیمز شاید لوگوں کے خیال کو جنت میں وہ ہوں گی، کھیلتے رہیں گے صبح سے لے کر شام تک میں. تو جنت کا جو صحیح تعارف ہے وہ یہ ہے کہ جنت اصل میں خدا کی مجاورت ہے. یہ مجاور دیکھے ہوں گے آپ نے، کسی جگہ پر پتنی کو کرنے والا ہے، کوئی ہے، اس کے بس اس کا ہو گئے جی ہم تو، اور ہمارا دل ہی اس کے پاس رہتا ہے. بسا اوقات کوئی قبر ہوتی ہے، زندہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وابستگی ہے نا، اور بدقسمتی بھی ہے کہ وابستگی ہوئی تو کس کے ساتھ؟ مجاور ہے. مجاور یہ جوار آپ کو پتا ہے پڑوس کو کہتے ہیں. جوار کا مطلب بالکل کسی کے ساتھ جڑ کر رہنا، جڑ کر بیٹھنا. تو پڑوس کے لیے بھی جار جوار کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ان کی مجاورت، تو متقیوں کی متقی مجاور ہیں خدا کے، ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے نا خدا کے بالکل پاس جا کر انہوں نے بسنا ہے. تو خدا سے ہر دم ان کا ایک قربت کی ملاقات ہے، اور کچھ مخصوص ملاقات ایسی ہیں کہ جو باقاعدہ تقریب کی صورت میں ان کے خدا سے ملاقاتیں ہیں، اور خدا سے ان کے جو ہے نا روبرو ہونا ہے، جو کہ اصل ہے. وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر جمعے کے دن ایک بہت بڑا میلہ، بازار کا لفظ سوق ہم کا مطلب میلہ ہوتا ہے. یہ عکاظ کا میلہ لگتا تھا، اس کو سوق عکاظ کہتے تھے. تو اس میں بازار اس لحاظ سے لفظ بول نہیں ہے کہ وہاں پر خرید و فروخت کی چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ سوق کا ایک مطلب جو ہے وہ میلہ ہوتا ہے. تو ہر جمعے کے دن ایک میلہ ہوا کرے گا اہل جنت کا اپنے پروردگار کے ساتھ، اور وہ کتنا خوشگوار ہوگا، کتنا پرلطف ہوگا، کیسے وہ گم ہوں گے اس میں. اور اس کے اختتام پر جو ہے نا پھر وہ واپس میں راستے میں جو ہے نا وہ بازار سے گزرتے ہوئے وہ ان کو جیسی شکل پسند ہو ویسی شکل جو ہے وہ ان کی کر دی جائے گی، تاکہ گھر آئیں گے تو گھر والوں ان کو کہیں گے آپ تو پہلے سے خوبصورت ہو گئے. تو وہ کہیں گے اپنے گھر والوں کو اچھا تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے. لیکن اصل یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت، اور اسی حدیث کی بعض طرق میں ایک اور بات بھی ہے اور وہ قابل توجہ ہے ہم سب کے لیے. فرمایا ہے کہ اس میں جو آپ کو نشست ملے گی نا اللہ رب العزت کے ساتھ، اس ہفتہ وار ملاقات میں جو نشست آپ کو ملے گی، کتنی قریب کی نشست ہے وہ اس حساب سے ملے گی جتنی جمعے میں ایک آدمی نشست پاتا تھا آگے بڑھ کر. جتنی جمعے کے دن جتنی آگے بڑھ کر نشست پاتا تھا، اسی کے بقدر اس کو اللہ کے ساتھ اس ملاقات میں زیادہ قریب کی نشست ملے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے کہ جمعے میں جتنا آگے جگہ پا سکے تو وہ پالے. اور بالعموم اس میں جو ہے نا ہماری جو ہے نا استغنا وہ بہت چلا جائے گا، تو مطلب عام طور پر یہ حال ہوتا ہے. خیر بہرحال
تو جنت کا جو صحیح تعارف ہے وہ یہ ہے کہ جنت اصل میں خدا کی مجاورت ہے. اور یہ جو ہفتہ وار میلہ ہے یہ تو ہے وہ جو باقاعدہ ایک تقریب کی صورت میں، ورنہ یہ ہے کہ ایسا ہے کہ انسان ہر دم اللہ رب العزت کے ایک قرب میں، ایک جوار میں، ایک روبرو ہونے کے کسی نہ کسی انداز میں جو دنیا میں بندے کو نہیں حاصل ہو سکتا ہے، وہ چیز اس کو جنت میں حاصل ہے. تو اصل یہ ہے کہ جنت خدا کے ہاں جا بسنا ہے. جنت کا مطلب خدا کے ہاں جا بسنا. یہ سورۃ قمر کی میں نے جو آیت پڑھی، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس کے پاس ہی جا کر انشاءاللہ انہوں نے جا بسنا ہے. اچھا اصل تو یہ ہے. اچھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کہیں پر آپ کو کہیں لے جایا جاتا ہے، کوئی کانفرنس ہے، کوئی اور ایسا پروگرام ہے، تو اس میں آپ کو دعوت آئی ہے، آپ وہاں پر جاتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہے. بادشاہ کے ساتھ ملاقات کے لیے آپ جاتے ہیں اس شہر یا اس ملک، تو آپ کو بادشاہ جو ہے نا اپنے خرچے پر ٹھہراتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس میں جو ہے نا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس جوگے ہیں. یعنی آپ کا گھر تو جو ہے نا وہ 2.5 مرلے کا ہے اور آپ تو روٹی بھی اچھی خاصی سوکھی سی روٹی کھاتے ہیں، تو گھر پہ بھی تو کھاتے ہیں. نہیں، یہاں بادشاہ کی شان متاثر ہوگی اگر وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ بڑی ہی 3rd کلاس جگہ میں ٹھہرائے. تو جتنا بڑا بادشاہ ہوگا اتنا بڑا جو ہے وہ آپ کی وہاں پر ضیافت ہوگی. ایسا ہی ہے. تو یہ بادشاہ کی اب جو ہے نا شان بیچ میں آ گئی ہے. آپ کی حیثیت نہیں رہی ہے، آپ کی حیثیت جو بھی ہو، کسی وجہ سے بادشاہ نے اپنے ہاں بلایا ہے، اس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے، آپ نے وہاں پر جا کر ٹھہرنا ہے. تو ایک بہت 5 سٹار تو کم از کم ہے، 5 سٹار تو کم از کم ہے، 3rd کلاس تو ممکن ہی نہیں ہے. تو 5 سٹار میں آپ کو ٹھہرانا ہے، بہت اچھے آپ کو پہنانے ہیں. جس گاڑی میں آپ کو لے کر جانا ہے وہ گاڑی کوئی مرسیڈیز سے بھی کوئی آگے کی شے ہونی چاہیے، راستے میں آپ کو سلوٹ بھی ہونے چاہیے. اچھا وہ سارا کچھ دراصل کیا ہے؟ اچھا ملاقات چاہے بادشاہ کے ساتھ آدھے گھنٹے کی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ سارا کچھ جو ہے نا بہت اچھا کھانا پینا، دوسرا تیسرا یہ ہے. تو جنت کے یہ جو ٹھاٹ ہے نا، اونچا کھانا پینا، دوسرا تیسرا، یہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس بڑے عالی شان بادشاہ کے ہاں آپ جا کر چلیں گے، اس کے ہاں جا کر جا بسے ہیں. ابھی اس کی شان یہ ہے کہ آپ کو ایسا زبردست کرے کہ پتہ چلے کہ اس کا مہمان ہے. تو یہ جنت کا صحیح تعارف جو ہے نا وہ یہ ہے. تو جنت کا تعارف صحیح یہ ہے کہ اصل میں یہ خدا کی مجاورت ہے، اصل میں یہ خدا کے ہاں جا بسنا ہے، اس کے پاس ہی جا کر رہنا ہے، کیونکہ اس کا دل کہیں اور نہیں لگتا. اس کا محبوب کوئی اور نہیں، اس کا مطلوب کوئی اور نہیں، اس کا معبود کوئی اور نہیں. تو وہ ایک ہی ہستی ہے. مطلب جتنی اس کو زندگی ملی 60-70 سال کی ہے، لیکن اگر آپ اس کے دل کو پوچھیں، کہتا ہے کہ میں صدیوں اس کے آگے سجدہ کروں تو میرا جی نہ بھرے. ٹھیک ہے، تو میں صدیوں جو ہیں وہ اس کے نام جپوں، اس کی تسبیحات کروں، اس کی بڑائیاں کروں، اس کے محبت میں ڈوبا رہوں تو میں سیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کی حالت یہ ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اس نے اس کو بہت مختصر رکھا ہے، 60-70-80 سال اتنے ہی ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ وہ رکھا ہوا نہیں. لیکن تو جب یہ ایسا ہے تو اس کا پھر یہ عوض ہی ہوا کہ وہ اس کو اپنے پاس ہی باریاب کر لے، اپنے ہاں اس کو وہ جگہ دے. اور پھر وہ جو باقی جو ہے نا وہ ہماری وہ بچوں والے ذہن کی وہ جو جنت ہے، اور ہے ضرور وہ ملحق ہے. اسے ملحق جانتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ پھر وہ جڑی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کی شان اتنی اونچی ہے کہ وہ 3rd کلاس چیز اس کے پاس ہوتی ہی نہیں ہے. وہ اپنی شان کے مطابق آپ کی ضیافتیں کرے گا اور آپ کے اکرامات کرے گا اور آپ کو بہت اعلیٰ جو ہے نوازے گا. تو جو انسان بہرحال انسان ہے، اچھا چاہیے اس کو وہ سارا کچھ ہے. اس کا مطلب بہرحال گزارا نہیں ہوتا. اس کو اچھی گاڑی بہت اچھی لگتی ہے، اس کو بہت بڑا بنگلہ جو ہے اس کو بہرحال اچھا لگتا ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے. اس کے پاس اس کا کچھ جاتا بھی نہیں تو کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو وہ دے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کی بس حیثیت یہ کہ ملحق ہے اس کے ساتھ. اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سبحان اللہ.